الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا من يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري. حاضرین اجلاس، میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی اطاعت اور اتباع کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کائنات کی سب سے بڑی عظیم شخصیت ہے دنیا انسانیت کے اندر ہر اعتبار سے. کیا آپ تیار ہیں کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان کی اتباع کریں؟ میرا خیال ہے کہ آپ حضرات کا جواب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات میں ہوگا، یعنی ہاں. لیکن سب افسوس ہم دوسرے انسانوں کو تو چھوڑ دیں، جو مسلمان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناقابل شک یقین کے ساتھ تسلیم کیا ہے، مانا ہے، مگر جب عملی دنیا میں ہم آتے ہیں
تو ہمارے سامنے جو منظر آتا ہے مسلمانوں کے ماحول کا مایوس کن ہے. ہمیں جو اطاعت کرنے اور اتباع کرنے کے لیے اس عظیم شخصیت کی جو تاکید کی ہے اللہ نے خود ہم پیچھے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اس سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کی تحقیق کریں اس ماڈرن الیکٹرانک پیریڈ میں کہ کیا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم انسان ہیں، بہترین انسان ہیں، تمام خلائق میں آپ افضل ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، لیکن آج سائنسداں اور ایڈوانس الٹرا ماڈرن سائنس نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان، شریشٹھ ویکتتو کے مالک ہیں. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہو، اگر آپ نے ابھی تک نہیں جانا ہے تو تحقیق کر لیجیے اس فون کے ذریعہ. بلکہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ مور دین 90% انٹلیکچوئل دانشور طبقہ غیر مسلموں کا بھی اس بات سے ناشنا ہے کہ دنیا کا عظیم ترین انسان کون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک بھارت کے اندر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات اقدس پر نابلد بے علم مورکھ لوگ کیچڑ اٹھاتے ہیں. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے. وہ ہمارے پیغمبر کو ہمارے اعمال کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور ایک بیڈ امپریشن لیتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے تو ان کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا. اور اس کے ذمہ دار ہم بے عمل مسلمان ہیں جو کسی معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں، کسی معاملے میں نہیں کرتے. بلکہ آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتا ہے وہ بھی 80% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بے خبر ہے، جان بوجھ کر یا انجانے بے عمل ہے. 80% اپنی مرضی سے ہم اتباع کرتے ہیں. جو ہماری مرضی کو سوٹ کرتا ہے اس میں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے ہیں. جو ہمارے نفس کو گرا گزرتا ہے
ہم چشم پوشی کر کے اپنی بے عملی کا، بے رغبتی کا ہم ثبوت دیتے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم بھارت کے بالخصوص اپنے ہم وطن بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے آگرہ کرتے ہیں، اور آپ مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا فون نکال لیجئے، ابھی بھی چیک کر لیجئے اور گوگل پہ جائیے، آپ وائس کے ذریعہ، اپنی آواز کے ذریعہ یا پھر لکھ کر کے آپ اس سے سوال پوچھئے کہ who is the greatest and best man of the world؟ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ گوگل کا جواب آئے گا۔ یہ گوگل مسلمان نہیں ہے اور اس کا موجد بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن گوگل آپ کو جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چیک کر لیجیے۔ اب ایسی اونچی شخصیت جو دنیا انسانیت کے اندر جتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں، سب میں سب سے بہتر گوگل کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چیمانی دارت کہ ایسے ویکتی کے اوپر آپ لاچھنا لگاتے ہیں، ایلیگیشن لگاتے ہیں، گھناؤنے حرکات کرتے ہیں ان کی شان میں، گھناؤنے الفاظ آپ گھڑنی پردوشت شبداولی کا آپ اپیوگ کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ انیائے ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا اتباع رسول کے بارے میں، مسلمانوں گراں تو ضرور گزرے گا، میری بات آپ کو تلخ ضرور لگ سکتی ہے، لیکن حق بات تلخ ہوتی ہی ہے۔ برداشت کرنے کی کوشش کیجیے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ If a man like Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم were to assume dictatorship of this modern world, he would succeed in solving all its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایتھیسٹ کہہ رہا ہے، ایک ادھرمی بول رہا ہے، ایک ناستک بول رہا ہے، ایک ملحد بول رہا ہے، ایک ایگنوسٹک بول رہا ہے، ایک پولیتھیسٹ بول رہا ہے۔ وہ بول رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اس نے کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، اس کی کتاب آج بھی کلکتہ کی ایشیاٹک سوسائٹی لائبریری میں موجود ہے، اب جا کے پڑھ لیجیے۔ اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر if a man like محمد، آج بھی اگر کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جائے انسانوں کی رہبری کے لیے، اس انداز سے، اس طریق پر، جس طریق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہبری کی تھی، اگر آج ان کی اتباع میں چل کر ایک شخص لیڈ کرتا ہے، نیترتو کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، ہادی کا کام کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو دنیا کے سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ ایک غیر مسلم بول رہا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیپلی پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ نساء کی 80 نمبر کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت الہی مشروط ہے، متضمن ہے اطاعت رسول۔ اگر آپ اطاعت رسول نہیں کرتے ہیں، آپ
آئیے میں بتاؤں، سنت کی ڈگر پر چلنے میں امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، خیر و فلاح ہے، اصلاح ہے، شانتی ہے، سکھ ہے، سویدھا ہے، نجات ہے، لبرٹی ہے، سالویشن ہے، مکتی ہے، اور دی ڈے آف ججمنٹ، پرلے کے دن، قیامت کے دن، اور اس دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ آپ آئیے دیکھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتباع کی بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کے شعبہ کی بات کرتا ہوں، اور ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں مالی اعتبار سے، اکنامکلی، فائنینشیلی، ہم کتنے بیکورڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کا غضب تو اوپر سے الگ ہے، اور اللہ کے رسول کی لعنت تو اوپر سے الگ ہے۔ ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم کس سنت کی بات کرتے ہیں، ہم کس رسول کی بات کرتے ہیں، کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ یا ہماری زندگی 100% اتباع رسول سے ہم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمانوں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو ذرا ایک آیت سن لیجیے، اتباع۔ ہم لوگ اتباع رسول کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات کرتے ہیں، توحید و سنت کی بات کرتے ہیں۔ چند الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایمان، اطاعت، اتباع، محبت، مغفرت، رحمت، یہ قرآن اور حدیث کے آئینے میں یہ سارے الفاظ انٹر لنکڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں، مربوط ہیں، لازم و ملزوم ہیں یہ سارے الفاظ۔ اور اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو وقت درکار ہے، تاہم میں آپ کو بتلا دوں، اگر ایک شخص ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، پہلے تو آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو مانیے، تسلیم کیجیے، ان کے وجود کو، اللہ کو بحیثیت خالق کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بحیثیت ہادی کے اور رسول کے آپ تسلیم پہلے کیجیے، یہ ایمان لانا ہوا۔ مختصر، اور ایمان کے شعبے بہت سارے ہیں، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ایمان کا کل جب ہم مان لیں گے تو فوراً اسٹیج آتا ہے، اسٹیپ آتا ہے، اگلا اسٹیپ آتا ہے اطاعت کا، کہ جس رب کو ہم نے مانا ہے، جس رسول کو مانا ہے ہم نے، اب وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت کرو، سر تسلیم خم کر دو۔ اب یہ اطاعت بھی متضمن ہے کس بات کی جانتے ہیں؟ حب رسول، اتباع رسول، اتباع رسول۔ اتباع کوئی کسی کی کیوں کرے؟ جب تک کہ اس کو اس سے محبت نہیں ہوگی کوئی اتباع نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوتی تو حقیقی اتباع ہمارے اندر ہوتی رسول کی۔ اتباع کوئی کیوں کرے؟ جب تک محبت نہیں ہوگی ہم اتباع نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اتباع اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے حکم کو مان نہیں لیں۔ جب یہ سارا کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور آپ پر رحمت کی بارش ہے۔ یہ ہم تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں، ہم اس پر زور دے رہے ہیں خاص طور پر،
آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ جلسہ میں آئے ہیں اتباع رسول کی تقریر سننے کے لیے، اتباع سنت اسوہ رسول کو سننے کے، سنت نبوی کو جاننے کے لیے آئے ہیں۔ عمل کر کے جائیے، ارادہ کر کے جائیے، نیت کر کے جائیے، عزم کر کے جائیے، ڈٹرمنیشن کے ساتھ لوٹیے، اس پر عمل کریں گے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ لاکھوں روپے کا خرچ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ جلسے دلوس کو کم سے کم سجاوٹ کو کیا جائے، چراغاں کم کیا جائے، سجاوٹ اور ڈیکوریشن کم سے کم کیا جائے۔ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، ایک آئٹم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مشرکوں کی مخالفت مت کرو، داڑھی رکھ لو۔ ہم اتباع رسول کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر 31 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجیے، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تم اگر اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ ہے، تو شرط ہے ہمارے تمام اعمال صالحہ کا نچوڑ کنکلوژن، ایسنس، نچوڑ کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ کی رضا، حصول محبت، اللہ کی محبت کا حصول، یہ ہے مقصد۔ اور اللہ نے اس کو کنڈیشنڈ کر دیا۔ کیا کس سے کنڈیشن کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، بس میری اتباع کرو۔ اور اتباع کا مطلب صرف آمین بالجہر کہنے کے لیے نہیں ہے، رفع الیدین کرنے کا نام اتباع نہیں ہے۔ صرف پیدائش سے لے کر قبر میں جانے سے پہلے تک اگر آپ خود مختار اور باشعور ہیں یا دستے دیگر ہیں آپ دوسرے کے، ان کی ذمہ داری ہے اتباع رسول میں زندگی گزرنی چاہیے۔ مختصر میں نے ایک جملے میں کہہ دیا، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ عبادت، ریاضت، معاملات، اخلاقیات، سیرت صورت، کھانا پینا، حلال حرام، سونا جاگنا، شادی بیاہ، چلنا پھرنا، گفت و شنید، یہ سارے اعمال اتباع رسول میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، ایک جماعت تھی حضور کی ایسی جس نے 100% اتباع زندگی گزاری، اور رضی اللہ عنہ ورضوان کی ٹائٹل آسمان سے حاصل کر لی، اللہ اکبر، جن کو صحابی کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، اور اس حدیث پر عمل نہ کرنے سے ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، دنیا
شرعی اعتبار سے ہمارے اوپر لعنت ہو رہی ہے. کس کی؟ رحمت للعالمین کی. اس رحمت للعالمین نے طائف کے میدان میں ناقابل بیان ظلم کو برداشت کیا ہے آپ نے، اور اس کے لیے ان ظالموں کے لیے آپ نے بد دعائیں نہیں کی. لیکن ایک وہ عمل جو آج ہم نہیں کرتے ہیں، اس رحمت للعالمین نے لعنت بھیجا ہے. کیا کیا بات میں آپ کو بتاؤں. اتباع رسول جامع عنوان ہے، اور ہم سب محتاج ہیں. ہماری نجات نہیں ہوگی جب تک ہم اتباع رسول میں زندگی نہیں گزاریں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین غفر اللحى وعف الشوارب. رواہ البخاری. تو مردوں نے داڑھی کاٹنا شروع کر دیا، داڑھی پر ظلم کیا، صاف کر دیا. عورتوں کے اندر بھی بگاڑ آیا. عورتیں ہمارے گھر میں بے پردہ ہو گئی. پہلے اس دو بات کو ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا انداز اتباع کیا تھا، کس حد تک تھا. آپ انگشت بدردا ہو جائیں گے، اپنی انگلیوں کو ہاتھوں چبانا لیں گے. کیسے فدائی تھے یہ، اپنے رسول سے کتنی محبت کس حد تک کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو. خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. داڑھی کو بڑھا دو، داڑھی کو چھوڑ دو، اور مونچھوں کو بند کر لو، مونچھوں کو کتر ڈالو. اب یہیں پر فیصلہ کیجئے. ہم اتباع رسول کا جلسہ کر رہے ہیں. اب آپ ہم کو سمجھائیے، ہمیں سمجھا دیجیے، یا ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، کیا یہی نبی کی اتباع ہے؟ اور اللہ کے نبی نے امر کے صیغہ کے ساتھ کہا کہ داڑھی چھوڑ دو، اور ہم نے الٹا کر دیا کہ داڑھی کو ہم نے قتل کر دیا. دوسرا لفظ ہے وعف اللحى. اے لوگوں، اے مسلمانوں، داڑھی کو معاف کر دو. ہم لوگ آج 95% مسلمان داڑھی شیو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں. داڑھی رکھنے میں اتباع رسول سے ہم کو نفرت ہے. اسوہ نبوی پر چلنا داڑھی کے معاملے میں ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. اب آپ ہم کو بتائیے کہ کیا یہ اتباع رسول میں آپ داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی شیو کرتے ہیں؟ یہی اللہ کے رسول کی اتباع ہے؟ کسی بھی صحابی کے بارے میں بتا دیجئے کہ انہوں نے اس حکم کو سننے کے بعد داڑھی کو شیو کیا ہو. ایسیاں تھی ان کے پاس، اسطورے بھی تھے اس زمانے میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا. وہ آلات تھے کاٹنے کے، چھانٹنے کے، لیکن صحابہ نے اس پر عمل کیا. سارے لوگوں نے داڑھی رکھا. آج ہم لوگ آپ سے جائزہ لینا چاہتے ہیں. انڈیا کی کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی انڈیا میں؟ بتائیے کوئی آدمی. ہم سوال جواب سے گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ بولیے ایک آدمی کوئی. مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے بھارت میں؟ 33 کروڑ. 33 کروڑ. 33. اور کوئی آدمی بولیے. 20 کروڑ. 20 کروڑ. 30 کروڑ. 30
غور کیجیے گا، 20 کروڑ میں 10 کروڑ عورتوں کو مان لیجیے، ٹھیک نہیں بول رہے ہیں، اور 10 کروڑ مرد مان لیجیے. اچھا 10 کروڑ مرد ہیں، اس میں کتنے کروڑ بچوں کو ملا کر داڑھی رکھنے والے نہیں ہوں گے یا داڑھی رکھنے والے ہوں گے؟ 10 کروڑ میں کتنے کروڑ داڑھی رکھنے والے ہوں گے؟ بولیے، ایک آئیڈیا بتا دیجیے بھائی کو. آپ اسی مجلس سے آپ اس کا آپ سروے کر سکتے ہیں. 10 کروڑ میں کتنے کروڑ لوگ داڑھی رکھنے والے ہیں اور کتنے کروڑ نہ رکھنے والے ہیں؟ اگر داڑھی رکھنے والے کی تعداد بتا دیجیے تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا. ایک آئیڈیا بتائیے. کچھ بچے بھی ہوں گے جن کو داڑھی نہیں ہوئی ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو داڑھی رکھنے والے ہیں؟ بتائیے، آپ ہی لوگوں میں سے بتا دیجیے. پہلے داڑھی رکھنے والے کتنے مسلمان ہوں گے بھارت میں؟ کم سے کم بتائیے جی. بولیے نا بھائی، اتنی تاخیر کر رہے ہیں. 50 لاکھ ہے. 25 لاکھ 50 لاکھ 50 لاکھ 5 کروڑ 10 کروڑ میں 85 لاکھ ہوں گے. جو اللہ کے رسول کے طریقے میں رکھ رہے ہیں. چلیے سنیے، میں بتاتا ہوں. آپ سب لوگوں کا سر پاس کر کے میں بتاتا ہوں. 5 کروڑ کو ہم چھاڑ دیتے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور بچے ہیں. 5 کروڑ داڑھی رکھنے والے اگر ہم مان لیں، سمجھ لیں، 5 ہی کروڑ داڑھی رکھنے والے مان لیں. اس داڑھی رکھنے والے اور بچے کو 5 کروڑ اگر چھاڑ دیں تو داڑھی نہ رکھنے والے کتنے ہو گئے؟ 5 کروڑ ہوئے. 5 کروڑ میں داڑھی رکھنے والے 50 لاکھ مانیے، 2 کروڑ مانیے، 1 کروڑ مانیے، بچہ مان لیجیے. 5 کروڑ کو ہم نے چھاڑ دیا. 5 ہی کروڑ داڑھی نہیں رکھنے والے ہم نے مان لیا. آپ کے اعتبار سے تو بڑی تعداد ہو جائے گی، لیکن میں نے منیمم 5 کروڑ مانا. ذرا سن کے جائیے گا. ایک نبی کی سنت کی اتباع سے محروم ہونے پر دنیا کے اعتبار سے ہم کتنے بڑے گھاٹے میں ہیں. مالی اعتبار سے 5 کروڑ مسلمان ہفتہ میں ایک بار تو ضرور شیو کرتا ہوگا. جو داڑھی نہیں رکھتا ہے 5 کروڑ مان لیجیے جو داڑھی نہیں رکھتا ہے ہفتہ میں کرتا ہوگا. بولیے نا بھائی. جی بالکل. اچھا ایک آدمی جو داڑھی شیو کرواتا ہے اس کا چارج کتنا لیتا ہے سیلون والا؟ کم سے کم 50 روپے. 50 روپیہ. اللہ ٹھیک ہے بھائی. سیلون والا داڑھی بنانے کے لیے جہاں داڑھی کٹوانے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور فرض کردہ حکم پر آپ داڑھی چھڑا چلواتے ہیں، اس کا کتنا دیتے ہیں؟ یعنی کہ نبی کی اسوا کو مٹانے میں 50 روپیہ آپ نے دیا. لیکن چلیے معاف کیجیے گا، ہم نے صرف 10 روپیہ مان لیا کہ 10 روپیہ ایک آدمی داڑھی شیو کرنے کے لیے سیلون والے کو دیتا ہے یا خود شیو کرتا ہے ہفتہ میں ایک بار. مہینے میں کتنے ہفتے ہو گئے؟ 4. اچھا تو 5 کروڑ آدمی نے 10 روپیہ دیا سیلون والے کو داڑھی شیو کرنے کے لیے تو کتنا روپیہ بنا؟ جلدی بتائیے. اتنی دیر 5 کروڑ مسلمان 10 روپیہ کے حساب سے ہفتہ میں ایک بار داڑھی شیو کرتا ہے، کتنا روپیہ ہوا؟ کتنا؟ 5. ہاں جزاک اللہ خیر. 50 کروڑ ہوا. ایک ہفتہ میں 50 کروڑ روپیہ مسلمانوں آپ نے سنت کو مٹانے میں خرچ کیا. تو ایک ہفتہ میں 50 کروڑ تو ایک مہینے میں کتنا ہو گیا؟ یہیں سے جواب دیجیے. ایک مہینہ میں عرب میں بولیے 2 ارب. 2 ارب. جزاک اللہ. اور سال میں کئی مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو 12 مہینے کو 2 ارب سے ضرب کیجیے کتنا ہوا؟ 24 ارب. یعنی ہندوستان کا
مسلمان ایک سال میں داڑھی کو شیو کرنے میں 24 ارب روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ صرف 10 روپے کے حساب سے، اگر 50 روپے کے حساب سے اگر کر دیجئے تو 24 کو اور ذرا گنا کر دیجئے 5 سے، چھوڑیے 24 ارب روپیہ ہمارے غیر مسلم بھائی سن لیں، ہمارا مسلمان اتباع رسول میں نعوذ باللہ 24 ارب روپیہ خرچ کرتا ہے ایک سال میں، اور اگر آپ نے 2 سال اس میں جوڑ دیا، ضرب کیا، 10 سال سے ضرب کیجیے، 50 سال ضرب کیے، کتنے ارب روپے ہو گئے؟ اتنے اگر ایک مسلمان آج داڑھی کاٹنا اور شیو کرنا چھوڑ دے تو 24 ارب میں ہم کئی فیکٹریاں ہندوستان میں قائم کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر، اور جس میں ہم اپنے بے روزگار مسلم نوجوانوں کو بحال کر سکتے ہیں، یا مسلم نوجوانوں کی تعلیم کا، روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اب آخرت کے اعتبار سے سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس مرد کے اوپر جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یعنی اپنا چہرہ عورت کے جیسا بناتا ہے۔ لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آج سے داڑھی چھوڑ دیں گے آپ لوگ، اتنی زور سے بولیے کہ یہ مجمع گونج جائے، داڑھی آج سے رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اب جلسہ کامیاب ہوا اور اب ایک آئٹم پر آپ اتباع میں آئے۔ اب آئیے ہماری عورتیں، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی 59 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، میں اپنی خواتین سے آئی نہیں ہے کیا، ان کے اعتبار سے میں ذرا سا اتباع رسول پر ایک آئٹم ان کی طرف سے میں لیتا ہوں۔ عورتیں بے پردہ رہتی تھی جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سنو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو 100% اسلامی خواتین پردہ کے اندر چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں، گھونگھٹ تان لیا کریں، اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں۔ یہ زیادہ قریب ہے، ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ شناخت ان کی ہو جائے اور ان پر ستم نہ ڈھایا جائے، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ حجاب کی آیت نازل ہوئی، یہیں پر ہم اپنے بھارت کے اپنے پیارے اور پریے مہاپروشوں اور ہندو بھائیوں سے جو ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر حجاب کا حکم ہے، عورتوں کو پردہ میں رہنا ہے۔ اس پر گفتگو کی جائے ماڈرن سائنٹیفک آئینے میں، روشنی میں، تو کافی وقت لگے گا، لیکن اسی پر میں کہتا ہوں کہ حجاب کے خلاف ایک ہنگامہ
آئی ہے ہندوستان کی سرزمین پر، وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کی بہویں ہیں، ہماری گھر کی خواتین ہیں، جنہوں نے بے پردگی کا مظاہرہ کر کے ان کم خواتین کو تعداد میں جو کم ہے پردہ کرنے والیاں، ان کے لیے یہ ان پر ظلم اور ان پر کٹھنائیوں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب آئیے میں ہندو بھائیوں سے رہنے پر کہہ دینا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے میں بول رہا ہوں، ہندو بھائیوں کے دھرم گرنتھ میں بھی حجاب ہے۔ جو لوگ حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا بدسلوکی کرتے ہیں مسلم خواتین کے ساتھ، ان کے ہاتھوں خود حجاب ہے اور پردہ ہے، اور ایسا حجاب ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اتباع رسول ایک طرف دیکھیے، اگر ہم اتباع رسول پر عمل کیے ہوتے، ان کو آج ہماری خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا، نازیبا حرکت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ایک کتاب ہے، والمیکی رامائن، والمیکی رامائن۔ اس کے کشکندھا کانڈ کے ادھیائے نمبر 6 کا منتر نمبر 22 ہے۔ واقعہ یوں ہے، سن لیجیے گا، واقعہ یوں ہے، ان کا حجاب دیکھیے، حجاب ان کے یہاں موجود ہے۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ جو ہمارے دھرم میں ہماری خواتین اور استریوں کو اور ناریوں کو جو پردہ کا حکم ہے، یہ مسلمان لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجیے، استری وستر سے بنا ہوا ہے۔ ہندی میں عورت کو استری کہتے ہیں، اور استری وستر سے بنا ہوا ہے۔ وستر کا معنی ہوتا ہے کپڑا، پردہ کے لیے پہننا۔ اس کا مطلب وستر سے ڈھکا ہونا چاہیے استری کو۔ استری کا مطلب ہے، تاتپریا ہے کہ وہ پردے میں رہے، ڈھکی ہوئی رہے۔ جب سیتا جی کا ہرن ہوا تو سگریو بانر نے رام چندر جی سے کہا کہ میں شیل پروت پر اپنے 4 منتریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ راون سیتا جی کو ہرن کر کے جا رہا تھا۔ سیتا جی نے مجھے دیکھ کر اپنی چادر اور اپنے آبھوشن کو، زیورات کو یہاں پر گرا دیا۔ شری رام چندر جی، میں ان آبھوشنوں کو سرکشت گفا میں رکھا ہوں۔ تو رام چندر جی نے یہ سگریو سے کہا کہ ان آبھوشنوں کو، زیورات کو حاضر کرو، اور اپنے بھائی لکشمن سے کہا رام چندر جی نے کہ دیکھو ان آبھوشنوں کو پہچانو کہ یتھارتھ روپ سے ایکچولی یہی سیتا کے زیورات ہیں۔ پہاڑ پر گرنے کے کارن اب یہ پھوٹے نہیں، ذرا اس کو پہچانو۔ ایوم اکتستو رامین لکشمنو واکیم برہیت۔ لکشمن سے رام چندر جی نے یوں کہا کہ ان زیورات کو پہچانو کہ ایکچولی راون ہماری پتنی سیتا جی کا ہرن کر لیا ہے اور یہی ان کے زیورات ہیں۔ تو لکشمن نے کیا کہا ان زیورات کو دیکھ کر؟ نام جانامی کیورے نام جانامی کونڈلے نپورے
नित्यं पादाभिवन्दनात्। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। पर्दा देखिए, लक्ष्मण जी अपने भाई से रामचंद्र जी से कहते हैं कि भैया मैं इन बाजूबंदों को नहीं पहचानता जो यहाँ बांधा जाता है, बाजूबंद जेवर, मैं इसको नहीं पहचानता हूँ, ना ही मैं कान के कुंडल को पहचानता हूँ। हाँ, मैं पैर के जो पाजेब है, पैर में पहना जाता है, उसको मैं पहचानता हूँ कि ये सीता जी का है, क्योंकि भैया मैं प्रतिदिन भाभी को चरण छूकर पैर छूकर प्रणाम करने के कारण इस पाजेब को देखता था, इसलिए मैं साक्षी हूँ कि ये पाजेब सीता जी का है। वरना कान के कुंडल को और बाजू के बाजूबंद जेवर को मैं नहीं पहचानता। मतलब ये है कि सीता जी पर्दे में रहती थी, चेहरा ढका रहता था। इसीलिए लक्ष्मण जी अपने भाभी के कान के कुंडल को नहीं पहचाना, न बाजूबंद को गोया ये भी ढका रहता था। यह है हिजाब। और आइए महाभारत सभा पर्वणि अध्याय नंबर 69 मंत्र नंबर 5। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्यारे अपने पड़ोस में हिंदू भाई जो रहते हैं, जिनको अपने धर्म की किताब की जानकारी नहीं है, महाभारत सभा पर्वणि अध्याय नंबर 69 वर्ष नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है चादित्यो दृष्टवन्तौ पुरा गृहे सा मध्य सभा मध्य दृश्यात्मी जन संसदी। ये द्रौपदी कह रही है कि जब मैं राजमहल में रह रही थी, जिसे वायु और न चादित्य और न सूरज जिसको देख पाते थे, यानी द्रौपदी राजमहल में इतना पर्दा में रहती थी कि हवा भी उसको नहीं देख सकती थी, सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती थी, इतना पर्दा में वो घर में रहती थी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और आज हमारी औरतें अगर घर में रहती हैं तो ढिढोरा पीटा जाता है, सर पर आसमान उठाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज में नारियों पर अत्याचार होता है। यहाँ देखिए, द्रौपदी महल के घेरे के अंदर रहती है। वो कहती है कि राजमहल में रहते हुए न मुझे वायु ने देखा, न मुझे सूर्य ने देखा। और वहीं आज मैं इस सभा के अंदर जो खींच करके ले आया था, इस सभा के अंदर महान समुदायों के बीच आकर मैं सबके नेत्रों की लक्ष्य बन गई हूं। क्या कहती है कि जब मैं पर्दा में थी, जब सूरज और वायु की भी निगाह नहीं पड़ती थी, आज वही द्रौपदी है जिसको बड़ी सभा में आज लाकर सारे लोगों की निगाहों का लक्ष्य बना दिया है। और आगे चलिए, ये तो रामायण की बात हो गई, महाभारत की बात हो गई। हिंदू भाइयों की सबसे प्रथम वेद ग्रंथ है ऋग्वेद, उसका मंडल नंबर 8, सूक्त नंबर 33 और मंत्र नंबर 19 में पर्दा का तस्वुर देखिए लोगों, हमारे हिंदू भाइयों को बताइएगा। अद्धा पश्वेस्व मोपरि संतराम पादकौहर। कितनी ऊंची बात है, जरा और
न पश्वस्य अध पश्वस्य मोहरी। ऐ नारी, नीचे देखकर चलो, ऊपर मत देखो, और अपने पैर को समेट करके चलो, पैर फैला करके नहीं चलो। अथ पश्वस्य मोहरी। इस वक्त बात देखो, और उसके बाद कहा है कि अपने शरीर को इस तरह से शपलक लफ्ज कहा गया संस्कृत में कि शरीर का पूरा अंग तुम्हारा ढका हुआ है, किसी की दृष्टि न पड़े, किसी की निगाह तुम्हें, अगर शरीर का कोई अवयव खुला रहेगा तो लोगों की दृष्टि तुम पर पड़ेगी और उसके मन में कुभाव पैदा होगा। उनके यहाँ भी पर्दे का एक हुक्म है, ऑर्डर है। और तस्त्री ब्रह्मा बहुविध, इसलिए कि स्त्री जो है प्रजनन की जिम्मेदार है, इसे कायनात के अंदर इंसानियत की पैदावार होती है, इसलिए इसको पर्दा में रहना चाहिए। अब आइए हम आगे चलते हैं। दुनिया के अंदर सहाबा कराम ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इत्तिबा की जो नज़ीर पेश की है, क़यामत तक उसकी मिसाल कायम रहेगी, उसकी नज़ीर दुनिया पेश नहीं कर सकती कि किस तरह से सहाबी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जिंदगी गुजारते थे। और मोहब्बत कितनी थी, जब मोहब्बत होगी तो आप भी इत्तिबा करेंगे। सहाबा कराम का हाल ये था, बल्कि बुखारी के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर आता है, रावी है मिस्वर बिन महरमा और मरवान रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि उर्वा बिन मसूद जब काफिरों का वकील बन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, दरबार रिसालत में आया, तो उसने देखा सहाबा कराम की एक्टिविटी को, उसने जाके रिपोर्ट किया कि मैंने देखा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब देह मुबारक से बाहर फेंकते हैं तो उनके साथी, उनके शिष्य, उनके सहाबी दौड़ पड़ते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, अपने चेहरे पर, अपने बदन पर मल लेते हैं। जब आप वुज़ू करते हैं तो मैंने देखा कि आपके इस्तेमाल शुदा वुज़ू के पानी को सहाबा लोग टूट पड़ते हैं और अपने अपने हाथों में लेकर वो अपने बदन पर, चेहरे पर मल लेते हैं। बल्कि यहाँ तक आता है कि जिस सहाबी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पानी नहीं वुज़ू का मिलता, तो जिस सहाबी को मिला होता उसके हाथ में अपने हाथ रगड़ के अपने बदन और चेहरे पर मल लेते थे। इतनी मोहब्बत। उर्वा बिन मसूद रिपोर्ट करता है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो सबकी आवाज़ें पस्त हो जाती है और अदब और एहतराम का आलम ये होता है कि निगाह से निगाह मिला करके भी नहीं देखते, ताज़ीम का ये आलम होता है। जब आप हुक्म करते हैं तो उसकी तामील की जाती है, उसको बजा लाते हैं। मैं किस्रा के बाद के दरबार में गया हूँ वक्त लेकर, मैं कैसर के दरबार में गया हूँ, मैं नजाशी के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैं वो एहतराम किसी बादशाह का
اور وہ عزت کرتے ہوئے ان کے لوگوں کو دروازوں کو نہیں دیکھا جو عزت اور احترام اور جان دینے والے جو ان کے ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ میرے بھائی، اتباع کی جو بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، تیز بولتے تھے، زور آواز سے بولتے تھے، لیکن جیسے ہی سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو، اپنی آواز کو بلند مت کرو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بلند کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اعمال اطاعت ہو جائے اور تجھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی نحیف آواز میں بولنے لگے، اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا جواب دیتے ہیں، اتنی دھیمی آواز وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں، پھر تیسری بار پوچھتے ہیں۔ اللہ، یہ ادب اور احترام کا حالت تھا۔ ایک خاتون کے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سادہ ہے، کہا کہ تم عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، ہاتھ کو کیوں نہیں اس کو تم رکھتی ہو، مہندی کیوں نہیں لگاتی ہو اس کے اندر؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آج 80 سال کی بوڑھی ہو گئی ہوں، تب سے میں اپنے ہاتھ میں خضاب کرتی ہوں، مہندی لگا رہی ہوں، یہ خاتون کہتی ہے۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول کی بات کر رہے ہیں، فرض کی بات تو چھوڑ دیجیے، یہ ادنا سا ایسا کام جس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کریں ہی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان کی حدیث میں ہے، آپ مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ کر کے گوشت کھاتے تھے اور بغیر تازہ وضو کیے ہوئے جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے لوگوں سے کہتے ہیں، پھر آ کے لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی اتباع کی ہے، اس ادا کو اپنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر عمل کیا ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر گوشت کھایا تھا اور جا کے وضو پڑھ لیا، بغیر بنائے تازہ وضو کے بغیر نماز پڑھی آپ نے۔ حضرت عمر نے اسی جگہ بیٹھا اور گوشت کھایا بغیر وضو، پہلے والے وضو سے نماز ادا کیا، آ کر کہا میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک بار اسی جگہ اسی طرح سے گوشت کھایا تھا، آج میں نے اسی کی اتباع میں یہاں پر گوشت کھایا ہوں اور جا کے میں نے اسی طرح سے نماز پڑھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ میری ماں بہنوں اور بیٹیوں دیکھو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور چمڑے کے تھیلا میں پانی رکھا ہوا تھا، چمڑے کے تھیلا میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منہ لگا کر کے پانی پیا۔ اس کے بعد میری اپنی جان آئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جگہ کو چمڑے کے تھیلے سے کاٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا تھا، اس چمڑے کی جگہ کو کاٹ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یہ کتنی محبت ہے۔ اور ایک دفعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں آرام فرما رہے تھے، آپ کو پسینہ آیا، ام سلیم رضی اللہ
لگی. آپ کی نیند کھل گئی, آپ کی نیند کھل گئی. پوچھا قال یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين, اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے, میں آپ کے پسینے کو اپنے عطر میں, اپنی خوشبو میں شریک کروں گی, کیونکہ یہ خود ایک سب سے بہتر خوشبو ہے. کتنی محبت ہے, ذرا غور کریں. یہ ہے اتباع رسول, محبت میں یہ سب کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں سواری پر, بسم اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھا اور تبسم فرمایا حضرت علی نے, یعنی آپ مسکرائے, ہنسے. تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ ہنسے؟ کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے سواری پر سوار ہوئے, دعا پڑھا اور بیٹھ جانے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا تھا, میں اسی ادا کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہوں, میں بھی اسی طرح ہنسا ہوں. یہ اتباع رسول ہے. حضرت ابو ہریرہ, مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کہتے ہیں حضرت حسن سے چند مثالیں دے رہا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے, باتیں بہت کرنی تھی لیکن وقت کی قلت ہے اور دیگر علماء کرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ یہ سنت ہے, نہ یہ فرض ہے, نہ یہ واجب ہے, کچھ نہیں ہے. حضرت حسن سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا حسین ذرا اپنا پیٹ کھول دو, داڑھ ہٹا دو, پیٹ واضح کر دو. حضرت حسین نے کہا کیا کریں گے, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ جب تم بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیٹ پر اپنے ہونٹ مبارک سے بوسہ لیتے تھے, ذرا اس جگہ کو ہم کو بھی بوسہ لینے دو. اللہ, چنانچہ حضرت ہریرہ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور حضرت حسین نے اور حضرت ہریرہ نے وہاں پر بوسہ دیا. یہ اتباع رسول میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اللہ, محبت کا تقاضا دیکھنا چاہتے ہیں. جنگ احد کے اندر لوگ واپس ہو رہے ہیں, ایک خاتون ادھر سے, اس وقت موبائل نہیں تھا کہ کون شہید ہو گیا, کون واپس آ رہا ہے. خاتون کا شوہر شامل ہوا تھا, بھائی شامل ہوا تھا, باپ شامل ہوا تھا, یہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. وہ خاتون آ رہی ادھر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹ رہے ہیں. وہ خاتون پوچھتی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. ایک نے کہا کہ تمہارے بھائی نے شہادت کا جام پی لیا, تمہارے والد نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا. کہا کہ الحمدللہ. کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ ہے کہ نہیں ہے, ہم کو تو ہمارے رسول کی اطلاع دو, ان کی کیفیت بتاؤ, ان کی خیریت سے مطلع کرو. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں جیسا تم چاہتی ہو وہ بخیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے نہیں, ہمیں دکھا دو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو دکھا دیا. کہا کل مصیبت بعد اجل, اب ہماری ساری مصیبتیں ہیٹ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں اور صحیح سلامت ہیں. اب ہم کو نہ شوہر کے شہید ہونے کا غم ہے, نہ بھائی کے شہید ہونے کا غم ہے, نہ باپ کے شہید ہونے کا غم ہے. یہ محبت تھی,
محبت رسول میں یہ لوگ جان دینے والے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے ہیں. مسند احمد کے اندر ہے یہ واقعہ. ایک اونٹ ہے اور ایک خچر ہے, امامہ سر میں باندھے ہوئے ہیں. قافلہ جا رہا ہے. راستے میں ایک غریب مفلوق الحال آدمی کو دیکھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اے فلاں تو فلاں ہو؟ کہا کہ ہاں. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا ایک خچر اس غریب آدمی کو دے دیا اور اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر پہنا دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ ایک درہم دے دیتے اس کو کافی تھا. اتنے لمبے سفر کی سواری آپ نے اس کو خیرات کر دیا. کہا کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ جو تمہارے باپ کا دوست ہو اس کے ساتھ باپ کے جیسا سلوک کرنا یہ ہمارے ابا کے شناسہ ہیں. اس لیے میں نے ان کی محبت میں میں نے اپنی سواری اپنے ابا کے جان پہچان والے کو اپنی سواری دے دیا. ہم بہت سے مسلمان ہیں, ہماری شادی بیاہ میں جی کتنی فضول خرچیاں ہیں, کتنی خلاف ورزیاں ہیں. کیوں نہیں ہم سے نفرت کرے بھارت کے غیر مسلم بھائی؟ اس کے موجب ہم ہیں, ہم اس کے مجرم ہیں. ہمارے یہاں نکاح جی اتنا مقدس عمل تھا اور ایسے مقدس نکاح ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے اسلام کے اندر. ہم نے اسلام کے اندر نکاح کو بدنام کر دیا, نکاح کو مخدوش کر دیا, نکاح کو مشکل کر دیا اور مشرکوں کے طریقے پر ہم نے چلنا شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اتباع رسول میں زندگی گزارتے ہیں. ہماری زندگی میں سینکڑوں مشرکوں کی اتباع ہے, نصارہ کی اتباع ہے, یہودیوں کی اتباع میں ہماری زندگی ہے. وضع میں تم ہو نصارہ, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. ہم ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم اس بھارت کے اندر اسلامی نکاح کا ایک ایسا تصور دیتے, ایک ایسا خانہ, ایک ایسا منظر پیش کرتے بھارت والوں کو کہ وہ ڈوب کر ڈوب ہمارے اسلام کے اندر وہ داخل ہوتے. وہ ہمیں کہہ رہے کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ. ارے بھائی تمہارے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں نکاح کا شادی کا 8 طریقہ ہے. اس بیچارے غریب ہندو بھائیوں کو پتہ نہیں ہے. کسی پنڈت جی سے پوچھ لیجیے تمہارا وواہ کس پدھتی سے تمہاری ہوئی ہے, وہ نہیں بتا سکے گا. منوسمرتی ادھیائے 2 منتر نمبر 21 اور ستیاگ پرکاش جو آریہ سماجی کا گرو ہے وہ دیانند, اس نے اپنی کتاب کے ستیاگ پرکاش دیانند جی نے اس کے 4تھے ادھیائے میں لکھا ہے 8 طرح کی اس کی شادیاں ہیں. ہم نے اتباع رسول میں نکاح کیا نہیں کیا. ہم بارات نہیں چھوڑ سکتے, ہم بھاگ نہیں چھوڑ سکتے, ہم منگنی نہیں چھوڑ سکتے, ہم پنڈال نہیں چھوڑ سکتے, ہم ولیمہ میں ہزاروں ہزار کا جی مرنا لگانا نہیں چھوڑ سکتے, تلک نہیں چھوڑ سکتے, دورے نہیں چھوڑ سکتے, بہیائی نہیں چھوڑ سکتے, عورت مرد کا اختلاف نہیں چھوڑ سکتے, دلہن کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا کمرہ سجانا نہیں چھوڑ سکتے. اتباع رسول میں زندگی گزارتے ہیں. برہمو دیوس دیوارش پراجاپتیہ تتھا سرا گاندھرو راکشسس چیو پیشاچس چاشٹمو دھمہ. آپ کا نکاح ایک طرف, یہ بھارت والے جو ہمارے نکاح پہ الزام لگاتے ہیں, ہمارے حلالہ پر الزام لگاتے ہیں, نعوذ باللہ میں بتاتا ہوں ان کے یہاں حلالہ سے بھی بدتر طریقہ اور پدھتی قائم ہے. ان کے نکاح کا طریقہ گھٹیا سے گھٹیا ہے. میں اس کو بتا کے ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو نکاح کا طریقہ تھا ہم نے چھوڑ دیا اور ان کا طریقہ اپنا لیا. حلالہ وغیرہ ہمارے جو کلمہ پڑھنے والے جو ہمارے شریف بھائی ہیں, ان لوگوں نے حلالہ کے نام پر مسلمانوں اور اسلام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. یہ حلالہ اسلام میں نہیں ہے. بھارت کے لوگوں جس حلالہ کی بات تم کر رہے ہو اسلام میں حلالہ نہیں ہے. جس نبی کی بات کر رہے ہو ہمارے نبی
کی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود اس کا راوی ہے اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کو احناف لوگ بہت ترجیح دیتے ہیں بہت معنوں میں. سنو وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکار کیا ہے لعنت بھیجا ہے ملعون بتایا ہے حلال کرنے والے پر اور جس کے لیے حلال کیا جائے. بھارت کے ہندو بھائیوں ہمارے اسلام میں حلالہ نہیں ہے. حلالہ کا کنسپٹ یہ ہے کہ 1 2 3 طلاق یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. 1 2 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ ناخواندہ لوگ اور مفاد پرست لوگوں نے مقلد لوگوں نے اس کو زیادہ تر بدنام کیا ہے. 3 طلاق کو 3 مان کر تاڑی پی کر کے آیا, شراب پی کر کے آیا, گانا پی کر آیا, بھنگ کھا کر کے آیا, گٹکا کھا کے آیا, غصہ میں آیا, 1 2 3 طلاق. اب طلاق ہو گئی. اب چلو بھائی حلالہ کراؤ. حلالہ کے لیے ایک آدمی کو کنٹریکٹ کیا, نکاح کرا دیا, کہا رات میں شباسی کر لو, صبح میں طلاق دے دینا, پھر ہم نکاح کر لیں گے. سنو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولوی حلال کرتا ہے, جو آدمی حلال کرتا ہے, جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے, اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اور دوسری حدیث بھی انہیں مسند احمد کی ہے. اب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له. رسول نے تو لعنت کی ہی. کہتے ہیں تو حضور کہتے ہیں اللہ بھی لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور تیسری حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتیس المستعار قالوا بلى یا رسول اللہ قال هو المحلل لعن الله المحلل ومحلل له. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں حلالہ کرنے والے کرایہ کے 60 کو نہ بتاؤں. حلالہ کرنے والا کرایہ کا 60 ہے. 60 سمجھتے ہو. حلالہ کرنے والا 60 کو نہ بتاؤں. کیا میں تم کو 60 کے بارے میں نہ بتاؤں جو حلالہ کرتا ہے. کہا وہ وہی حلالہ کرنے والا ہے, وہ کرایہ کا 60 ہے. اللہ نے اس پر لعنت کیا ہے اور اس پر بھی لعنت کیا ہے. 8 طرح کا وواہ ہے ہندو بھائیوں کے ہاں جس میں لو میرج بھی ہے اور ڈیٹیل میں نہیں کر سکتا ہوں. دوسری چٹھی آ گئی, پھر کبھی زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ سے کہ جو بھی اعتراضات اسلام کے اوپر یہ اٹھاتے ہیں ساری باتوں کا جواب ہمارے ہندو بھائیوں کے گھر میں ان کی کتاب میں موجود ہے. جیسے آپ قرآن حدیث سے دور ہو وہ بھی اپنے وید قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی